अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में सिफारतकारी काम आ गई और पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत की सुबकी हुई। जिस किस्म के वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते थे वो ना कर सके। दूसरी जानिब भारत ने जो इंतहा पसंदी हैं उनकी वो बदस्तूर जारी है, उनके मीडिया पर जंगी जुनून भी जारी है और उसी किस्म की वो आप देखेंगे कि जगह जगह पर इसका वो इजहार भी करते हैं। हमने देखा कि लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जो इंतहा पसंद है न सिर्फ वो जमा हुए एहतजाज के लिए बल्कि उन्होंने हमला भी किया। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार फिर ये वाज़े कर दिया है कि अगर किसी किस्म का कोई भी मिस एडवेंचर या कोई एक्शन भारत ने लेने की कोशिश की तो इस मरतबा मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। इस सवाल इसके अलावा आपने देखा कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का भी यही कहना था कि भारत किसी खाम ख्याली में ना रहे क्योंकि मिस एडवेंचर की ज़रूरत में उसको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो सिफारतकारी है वो भी बदस्तूर जारी है और दुनिया के मुख्तलिफ जो सिफारतकार हैं वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा यानी उनके जो हम मनसब हैं उनसे भी राब्ते में हैं। भारत के जो वज़ारत ख़ारजा है वहाँ पर भी बातचीत की जा रही है। लेकिन ये जो भारत का एक जंगी जुनून है इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। ख़ुसूसन जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आया है, जो पाक भारत ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं, लेकिन क्या किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर हो सकता है जो तसादुम की तरफ जाए? इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, वैसे तो जो भारत ने यकतरफा पहले तो इल्ज़ाम तराशी की, उसके बाद एक यकतरफा उन्होंने इक़दामात उठाए जिसका भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सब के बावजूद आप समझते हैं कि क्या कहीं भारत ये सोचे बैठा है कि वो किसी किस्म का कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगा, कोई मिस एडवेंचर की कोशिश करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत की ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि वो किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर करके जो है वो पाकिस्तान को जो है वो उसको सुखी हो पाकिस्तान को। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो हमारी जो अफवाज हैं वो अपने अपने जो अपने अपने जो मामलात हैं उनको उन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि इंशाल्लाह उनको कोई चांस नहीं मिल रहा कि वो किसी भी किस्म की कोई दरअंदाजी करें या कोई स्ट्राइक करें या कोई नेवल वाली साइड से कुछ करने की कोशिश करें। तो इसलिए जो है वो इस बात का इम्कान तो कम है, लेकिन ज़ाहिर है उनको तकलीफ इस बात की बहुत है। और ये जो है वो उन्होंने एक अपनी पॉलिसी बना ली है कि जब भी भारत में कोई अटैक होगा तो पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करने का उन्होंने एक ये मामला ले जाते हैं। तो मामला ये है कि भारत के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करती है, उसमें कश्मीर भी है। तो जब ये आप अपने लोगों को ठीक तरह ट्रीट नहीं करेंगे और उनके अंदर जो है वो उनको उनके जो राइट्स जो है वो सल्ब किए जाएंगे तो फिर कोई ना कोई उसका जो है वो रिएक्शन आपको नज़र तो आएगा। अब आपकी ख्वाहिश ये है कि आप जो मर्जी करें, आप अपने मुल्क में भी आग लगाएं, अपने पड़ोसियों के मुल्कों में भी आग लगाएं, मगर आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। ये इनकी होम ग्रोन मूवमेंट्स हैं और उनकी जो मामलात हैं ये उसका बदला हमसे लेना चाहते हैं। सही। अच्छा, ये सब कहा जा रहा है कि भारत में क्योंकि बिहार के अंदर अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं तो मोदी सरकार ने ये एक पॉलिटिकल तरीके से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इसीलिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, क्योंकि भारत के अंदर से भी अब ये आवाज़ें हम देख रहे हैं कि आ रही हैं और सवाल उठ रहे हैं मोदी सरकार पर। देखिए, ये है तो सारा पॉलिटिकल स्टंट ही, और ये कमाल ये है इस पॉलिटिकल स्टंट का कि ये बेशक इस तरह का कोई स्टंट करते हैं और उसमें इनको मार भी पड़ती है, जैसे इनको ऑपरेशन से रिटॉर्ट में पड़ी थी, मगर ये इनकी अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए इनकी आबादी जो है वो इनकी झूठी कहानियों में, वो जो सिनेमा में और मीडिया बताता है उस पर यकीन कर लेते हैं। तो ये इसीलिए ये इनकी कामयाबी रही है कि इनको, हालांकि 2019 में भी इनके साथ बुरा हुआ, इससे भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो ये बेसिकली अपनी लोकल कंजम्पशन को, जो अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन है उसको देख के जो है ये मामले को लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनको कोई ऐसा वीकनेस पाकिस्तान के अंदर नजर आया है, वरना ये अभी तक कर चुके होते। अब तो देखे ना, 4 दिन से भी ज्यादा हो गए। तो इनको कोई कहीं पे कोई, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी वीकनेस नजर नहीं आई। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो यूनाइटेड है। हमारे जो तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट की पार्टियां वो यूनाइटेड है कि पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है इस मुश्किल वक्त में।
اور انشاءاللہ پوری قوم اپنے ملک کا دفاع کرے گی۔ آپ نے جو یہ کہا کہ پوری قوم متحد ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی میں بات کروں گی، قوم تو آف کورس متحد ہے، اور اس پورے ایشو کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے سب یک زبان ہو کر ہی بات کرتے ہیں، لیکن اس سب میں بھی کچھ تحفظات ہیں اپوزیشن کی جماعت کو ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا موقف اس پر پیش کریں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن نے باقاعدہ طور پر یہ کہا اور میرے ہی پروگرام میں کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو آفر دی ہے، جو پیشکش کی ہے کسی نیوٹرل انویسٹیگیشن کی، اس سے ایسا لگے گا کہ جیسے ہم بیک فٹ پہ ہیں، کیونکہ الزام بھارت نے لگایا ہے، ثبوت بھی وہی سامنے لے کر آئیں کہ وہ کیوں ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو قرارداد پاس کی ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اس کے اندر تو ہم نے یہ بھی لکھوا دیا ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے ادھر یہ معاملہ ہوا ہے اور وہ قرارداد وہاں پہ پاس بھی ہو گئی ہے، تو یہ تو ایک کامیابی ہے سفارتی طور پہ۔ مگر اگر آپ نے اس کے اندر سے کوئی چیز نکالنی ہے، دیکھیں ہر معاملے سے آپ کوئی ایسی اینگل نکال سکتے ہیں جو آپ کہیں گے جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں سفارتی طور پہ کامیابی ہوئی ہے، ہمیں جو ہے وہ عسکری طور پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انڈیا جو ہے وہ اس نے بہت کوشش کی ہے، مگر تو کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں سے وہ ہم پہ حملہ کر سکے۔ کل رات کو بھی انہوں نے لیپا سیکٹر کے اوپر اے جے کے والے کچھ اور جگہوں پہ جو انہوں نے حملے بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کو جو ہے وہ ریپیل کر دیا گیا۔ صحیح۔ یہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ اتفاق نہیں کرتے؟ وہ تو یہاں تک گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اتنے انتہائی حالات کے اندر وہ نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف صاحب اور آپ کی حکومت جو ہے وہ ملک کو لیڈ کر سکتی ہے، کیونکہ ان کا الزام ہے کہ آپ لوگ منتخب نمائندے نہیں ہیں، فارم 47 سے آئے ہیں، لہٰذا ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے کیونکہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ نہیں دیکھیں یہ تو اگر فارم 47 کی حکومت ہے تو جب 2019 میں اس پہ ریٹارٹ ہو رہا تھا تب بھی فارم 47 کی حکومت تھی۔ اس وقت تو انہوں نے جو آر ٹی ایس بٹھا کے خود آگے تھے، تو اس کو کہتے ہیں اس پہ بات نہ کرو، وہ بڑا فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، اور آگے سارے الیکشن جو ہے وہ جہاں پہ ہار گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ فارم 47 ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے اس بچپنے سے آگے آ جانا چاہیے۔ اب تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا الیکشن کا، انہوں نے اپنے باتیں کرنی کرتے رہے، میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ غیر سنجیدہ باتیں ہیں۔ آپ اس نظام کو لے کے آئے ہیں پاکستان میں، ہائبرڈ نظام کو، آپ کس بات کی شکایت آپ کر رہے ہیں؟ آپ نہ لاتے نا 2018 میں تو آج یہ والا شاید معاملات نہ ہوتے اس طرح کے جس طرح کے بھی ہیں۔ نہیں تو پھر آپ تو یہ مان رہے ہیں سیڈر صاحب، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ ہائبرڈ نظام ہے، وہ لے کر آئے اور آپ اسے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ نہیں ہائبرڈ نظام ہی ہے نا، یہ جب ملک میں کوئی نظام آ جاتا ہے تو وہ پھر تبدیل اوور نائٹ نہیں ہوتا، اس کو تبدیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو یہ بھی اس وقت تو ہائبرڈ نظام ہی ہے۔ تو ہائبرڈ نظام کے اندر سویلین حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں؟ نہیں بس ان سے زیادہ اختیارات ہیں، جتنے ان کے پاس تھے اس سے زیادہ ہی ہیں ہمارے پاس اختیارات۔ اتنے ہی ہیں یا اس سے کم ہیں؟ اس سے زیادہ ہی ہیں، اس سے اس سے زیادہ ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے پاس تھے اس سے کافی زیادہ ہیں۔ اچھا، تو سیڈر صاحب یہ بتائیے، کیونکہ یہ معاملات ظاہر ہے اس وقت نیشنل سیکیورٹی کے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ تمام تر جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے یا پھر جو چپ خلش ہے، آپس میں ملاقاتیں نہیں ہیں، اس سب کو کم از کم استوار کیا جائے تاکہ ایک دم ایک متحد قوم کی طرح سامنے آئیں، اور اسی لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اہم ایشو پر عمران خان صاحب کو بھی لوپ میں لینا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 2019 میں یہ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا بالا کوٹ میں، تو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بلائی تھی، اس پہ ساری اپوزیشن آئی تھی اور وہ خود نہیں آئے تھے، اور یہ خالی ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بہت دفعہ ہوا ان کے 4 سال کے ٹینیور میں کہ یہ اپوزیشن کو بلاتے تھے اور پھر خود ہی جو ہے وہ اس میٹنگ میں نہیں جاتے تھے۔ ان کو بلکہ اس طرح بھی ہوا کہ ساتھ والے کمرے میں لا کے بٹھا کے جنرل باجوہ جنرل فیض سمجھاتے رہے کہ آپ آ جائیں، یہ پھر بھی نہیں آئے۔ تو بھئی جب آپ اس وقت نہیں آئے تو ابھی آپ کو لا کے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ واقعی نیشنل لیول کے لیڈر ہیں اور آپ کو پاکستان کی فکر ہے تو آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جو کنوکشن ہے اس کو پورا کریں اور آپ قانونی طریقے سے باہر آئیں، یہ جو آپ شارٹ کٹ کے چکر میں ان کے پیچھے نہ رہیں۔ صحیح۔ سیڈر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں اس وقت، اس پہ یہ بھی ایک تنقید ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہ 3 بار کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ایک انتہائی اہم لیڈر ہیں پاکستان کے، ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی تک۔ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے
ان کے بھائی کی وزیر اعظم ہے، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. بے شک. یہ حکومت جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کے ووٹوں پہ ہی چل رہی ہے، تو وہ جو سارے وزراء ہیں انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو پھر ہر بات میں ضروری تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کو خود اسٹیٹمنٹ دینی ہو، جو باقی لوگ ہیں پوری ٹیم موجود ہے وہ تو اسٹیٹمنٹس دے رہی ہے. وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ان کی بھائی کی حکومت ہے، ان کے ووٹوں سے یہ حکومت بنی ہے. آپ کہتے ہیں ووٹ بینک پی ایم ایل این کا سب نواز شریف صاحب کا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا کیا اسٹیٹمنٹ بنتا نہیں تھا؟ لوگ توقع رکھتے ہیں. دیکھیں جب ضرورت ہوگی میاں نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ دینے کی تو وہ ضرور دیں گے. ابھی وہ خاموشی کو ہی ترجیح دے رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا سینٹر صاحب کہ کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے ابھی تک جو بھی ہم نے ظاہر اقدامات لیے ہیں وہ ہم پہ الزام لگایا گیا بھارت کی جانب سے. پہلے انہوں نے یک طرفہ فیصلے کیے جس کے جوابی فیصلے ہم نے کیے ہیں، لیکن اس پوری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اگر پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ سب یہ کہتے ہیں ہماری کمزور معیشت ہے اور یوزلی سب سے زیادہ ہم پر ہی دباؤ ڈالا جاتا ہے جو پھر ہم سے کم ہوتے ہیں، بٹ اس معاملے پر میں جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ اس میں بظاہر ہے بہت ریسورسز لگتے ہیں، بڑی پلاننگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بہت ساری دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ بڑی کمزور اور نہ ہونے کے برابر معیشتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو ہرا دیا. اب آپ مثال کے طور پہ یمنی کو لے لیں اور وہ دیکھ لیں وہاں پہ حالانکہ کیا نہیں کیا لیکن وہ پھر بھی ابھی بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ جب لڑائی آپ کے سر کے اوپر آ جائے تو پھر آپ کے آپشن کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی اکانومی بھی ٹھیک ہوتی، یہ بھی ٹھیک ہوتا، وہ بھی ہوتا تو پھر ہم لڑ لیں گے. بھئی اگر آپ کے دشمن نے آپ کے اوپر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ اپنے ملک کا دفاع کریں اور آپ اس کو جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں اس کے لیے. جہاں تک معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ ڈیفیوز ہو، اور وزیر اعظم صاحب نے بڑے اچھا ایک اسٹیٹمنٹ کل دیا بھی ہے کہ جی کسی نے اگر تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کرانی ہے تو کرا لے، اس کی کوئی ایویڈنس تو دیں. وہ ہمارے پہ الزام لگا دیا انہوں نے اتنا بڑا، حالانکہ پورا پاکستان پوری دنیا جانتا ہے، بلکہ پورا ہندوستان بھی یہ بات جانتا ہے. وہ اجیت دوول خود بول چکا ہے کہ آفینسو ڈیفینس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آگ لگاؤ، بنگلہ دیش میں آگ لگاؤ، سری لنکا میں آگ لگاؤ، اپنے اور کینیڈا میں آگ لگاؤ، امریکہ میں لگاؤ، مطلب آپ ساری دنیا میں آگ لگاؤ لیکن آپ کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ ہے ان کی پالیسی جو ان کے رو کے چیف ہے. تو بھائی آپ بتائیں نا کہ بلوچستان کی جو ہوا ہے معاملہ، تو پورا ان کا میڈیا جو ہے وہ کوارڈینیٹ کر کے وہاں پہ جو ہے معاملہ کر رہا تھا. فنڈنگ ساری یہ خود مانتے ہیں ہم کرتے ہیں. نیول آفیسر ان کا وہاں پہ کلبھوشن جادو پکڑا گیا ہے. صحیح. تو پھر پیچھے رہ گیا آپ انوالو ہیں ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے کے اندر. لیکن مجھے ایک چیز اور آپ یہاں بیان کیجئے گا کہ وہ تو بھارت کا رویہ ہمیشہ رہا ہے، حکومت وقت بھی اور اس سے پہلے کی حکومتیں بھی یہ کہتی آئی ہیں کہ بلوچستان میں جتنا انریسٹ ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ڈیفیوز ریلیشنز مطلب اس سچویشن کو کرنے کے لیے پہل کیا بھارت کو کرنی ہوگی؟ بالکل جی، بھارت تو کرنی چاہیے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو پہلگام میں معاملہ ہوا ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کیے بغیر ہمارے سروں پہ ڈال دیا ہے. تو یہ جب تک اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو اس طرح آپ کسی کو جو ہے وہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ فلاں کوئی انوالو ہے، ورنہ پھر یہی لگے گا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اس کے آبجیکٹو کوئی اور تھے. مثال کے طور پہ سنتاز معاہدے کو کینسل کرنا، اس کے لیے انہوں نے سارا تماشا کیا ہے. تو یہ ان کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے. صحیح. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے معاملات کے اندر جو ہے وہ بہتری کریں، مطلب کہ ابھی آگ نہ لگائیں. یہ آفینسو ڈیفینس جو ہے اس کو بند کریں، ورنہ یہ اگر آفینسو ڈیفینس بند نہیں ہوگا نا تو یہ پھر ہندوستان کے اندر بھی معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے. کیونکہ جب آپ آگ لگاتے ہو ہر جگہ تو پھر آپ کی وہی آگ آپ کے گھر بھی آ جاتی ہے. صحیح. اس سے بہتر یہی ہے کہ یہ اپنی پالیسی کو ریویو کریں. اپنے یہ مودی صاحب بالخصوص انسان کے بچے بنے، یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہندوستان کے اندر جو ہے نا یہ مودی خود ہے. یہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل اس نے کیا، آرٹیکل 370 اس نے ختم کیا، سب سے زیادہ انتشار یہ خود پھیلاتا ہے. اس کے بعد یہ خواہش ہے کہ کوئی کچھ نہ کہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. اس پورے مسئلے پر ظاہر نیشنل سیکیورٹی کا تو اعلامیہ آ گیا، لیکن کیا مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن سینٹ بھی چل رہی ہے ایز وی اسپیک، اور اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ پھر ہم جوائنٹ سیشن بھی بلا لیں گے. سینیٹر عفنان اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو پاک بھارت تعلقات پر بات کریں گے اعزاز احمد چودھری صاحب سے.
वेलकम बैक। पाकिस्तान भारत कशीदा ताल्लुकात के हवाले से बात करने के लिए इन फोकस हैं साबिक सफ़ीर एजाज़ अहमद चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। एजाज़ साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम आ गई और जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता था भारत, वो ना कर सका, ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी जीत और भारत की कितनी बड़ी सुबकी है? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के पास तो कोई मुकदमा है ही नहीं। आज इतने दिन हो गए, कोई किसी किस्म का सबूत नहीं सामने आया, कोई कैसी खास इन्वेस्टिगेशन नहीं, और जो थोड़ी बहुत किया भी है इन्होंने सवाए धमकियों की दी हैं या कश्मीरियों के जाके घर गिराए हैं। मुझे नहीं पता कौन से कश्मीरी थे जिनके घर गिराए हैं, लेकिन वहां पे मकबूजा कश्मीर है, जो भी करे क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी फौज वहां पे मौजूद है। तो ये जहां हम देख रहे हैं वहां दुनिया भी देख सकती है, तो पूरी दुनिया को भी नजर आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी नजर आ रहा है। तो इसी वजह से भारत अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं ले जा सका, और हमारे जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने भी बाकायदा इसको अच्छे तरीके से लड़ा। हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं, बहुत ही काबिल आदमी है वहां पे, आसिम इफ्तिखार साहब। तो ठीक किया, पाकिस्तान के साथ दुनिया को भी साथ देना चाहिए था, क्योंकि ये झूठ पे मबनी एक मुकदमा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कायम कर रहा है। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं उस किस्म की दहशतगर्दी से, ना हमने ये दहशतगर्दी की है, ना हम अब करना चाहते हैं किसी किस्म की भी दहशतगर्दी, बल्कि हम तो खुद यानी फेस कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है। जाफर एक्सप्रेस उसका बड़ा सबूत है। उससे पहले भी ये कुलभूषण जाधव मार्च 2016 से पाकिस्तान के पास है, उसके बाद से कई हमारे पास एविडेंसेस हैं। इन्होंने जो असैसिनेशंस की हैं पाकिस्तान के अंदर टारगेट, हमारा मुकदमा ज्यादा स्ट्रांग है बजाय इसके कि हिंदुस्तान को। तो भारत का मुकदमा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि तभी इतने अरसा गुजर जाने के बाद वो कोई सबूत भी पेश ना कर सके, ना ही कोई तहकीकात हुई है कि जिसके तहत वो बता सके, जबकि पाकिस्तान ने तो पेशकश भी की है। तो यहाँ से क्योंकि उन्होंने वो स्टेप्स पहले लिए, पहले इल्ज़ाम लगाया, एक तरफा उन्होंने फैसले लिए, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की, और उसके बाद वो जो पर्सोना नॉन ग्राटा और सब किया, और पाकिस्तान ने एक रिएक्टिव स्टेप्स लिए, यानी उन्होंने किए और फिर हमने उसका जवाब दिया है। अब यहाँ से जो सिचुएशन को डिफ्यूज करना है वो पहल भारत ने करनी होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और वो पहल करते नजर आ नहीं रहे हैं फिलहाल। तो मैंने ये देखा है कि अभी तक उनके ऊपर एक जंगी जुनून तारी है, और उन्होंने जो पानी रोकने की धमकी दी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ही मुनासिब उसका जवाब दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से कुछ और सिग्नल भी हैं कि आप ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस करें, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसकी तवक्को जो है वो कुछ हम ज्यादा ही कर रहे हैं। नहीं है, वो नहीं करेंगे, न्यूट्रल भी नहीं करेंगे और ट्रांसपेरेंट भी नहीं करेंगे, बल्कि जब आप बार बार हम इस तरह की बातें करते हैं तो उधर से ये लगता है कि कमजोर हो रहा है पाकिस्तान को कमजोरी का कोई सिग्नल नहीं देना चाहिए। हम कंडेम करते हैं इस किस्म के वाकयात को, नहीं होने चाहिए। जिन लोगों के जाने गई हैं उनके साथ, उनके जब लवाहिकीन के साथ हमें अफसोस का इजहार करना चाहिए, लेकिन अपना कमजोरी का सिग्नल नहीं देना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं। अगर वहां से किस किस्म का भी कोई वाकया होता है तो मेरे ख्याल में हमें जवाब देना चाहिए, हमें तैयारी रखनी चाहिए। हिंदुस्तान से इस वक्त आप इस बात की तवक्को ना रखें कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पाकिस्तान को कहेंगे आए आप इसमें शामिल। उनके पास मुकदमा ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो हमें शक पड़ रहा है कि फॉल्स फ्लैग है, और उसमें वो क्यों हमें बुला के इन्वाइट करेंगे कि आइए पार्टिसिपेट करें। तो एजाज चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि उन पे जंगी जुनून सवार है, जो कि नजर भी आता है मीडिया पर, तो उनके है ही और हमेशा ही होता है। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान कि अगर किसी किस्म की दरअंदाजी होती है तो हम मुतनासिब से ज्यादा जवाब देंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम बट मोर। सो इसका मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मिस एडवेंचर हो सकता है, कोई दरअंदाजी की जा सकती है, कुछ प्लान कर रहे हैं वो की जा सकती है। जी, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। आपने देखा है वो शुरू से, जब से बीजेपी आई है, वो कई इस किस्म के बातें पाकिस्तान के मुतालिक उन्होंने क्या क्या बयानात नहीं दिए हैं। कत्ल की रात होगी ये पुलवामा के बाद उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि कांटे को कांटे से निकालना होगा, यानी हम दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्दी करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी और खून एक सिंध में नहीं बह सकता। कभी कहते हैं हम इंडस के रिवर का एक कतरा नहीं जाने दे। ये सारी की सारी जारहियत जो है
یہ پاکستان اس کو دیکھتا آ رہا ہے. تو ایسے میں اگر ہم ان سے امید لگاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سینٹی آئے گی, مجھے تو اس طرح نہیں نظر آتی. یہ پاکستان کو تیار رہنا چاہیے, پاکستان کو کوئی ویکنیس کا شو نہیں کرنا چاہیے. ہاں, ہم نہیں جنگ چاہتے ہیں, نہ ہمیں جنگ کرنی ہے, اسی لیے پاکستان ایکشن نہ کریں پہلے. میں نے تو کہا ہے پہلے نہ کریں, لیکن اگر وہ کریں تو پھر ہم آگے جواب دیں. ابھی تک ہم نے ترکی بہ ترکی کیا ہے, اور جو انہوں نے ایکشنز لیے اس کا میرر امیج ہم نے کر دیا. اب بھی اگر وہ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس کے لیے تیاری نہ کرنا بیوقوفی ہوگی, اور میری معلومات ہے کہ پاکستان بالکل تیاری کر رہا ہے. تو اعجاز چودھری صاحب, اب آتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی صدر کی وزیر اعظم سے گفتگو بھی ہوئی, اور اس میں انہوں نے جو بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں اس کا انہوں نے آفر بھی کیا. تو ایران کے جو ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ, ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا ایران اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے بھارت کے اوپر, وہ بھی کہ وہ ڈیفیوز کریں اس سچویشن کو, دے ہیو ٹو ریٹریٹ؟ بھارت نے آج تک تو کسی تھرڈ پارٹی کو ویلکم نہیں کیا ہے, تو مجھے نہیں یقین کہ وہ ابھی بھی کرے گا. ورنہ تو ایران, سعودی, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, امریکہ, ان سب نے کوشش کی, لیکن ابھی تک انہوں نے کبھی اس کو مانا نہیں ہے. کیونکہ ان کا یہ زوم ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا ایک بڑا ملک ہے, وہ اپنی دھونس بائیلیٹرلی زیادہ جما سکتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش, شری لنکا, ایون نیپال, یہ سب کے سب دھونس ماننے سے انکاری ہیں. تو یہ کام چلے گا نہیں. ان کو خود اس بات کی ریئلائزیشن آنی چاہیے کہ بھائی ہم یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں الزامات لگائی جا رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی اس کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں. تو کون کرے گا ایکسیپٹ, کیوں پاکستان کرے گا آپ کی یہ دھونس ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ میرے خیال میں سونر ریلیٹڈ تو ان کو پتہ چل جائے گا, لیکن جب تک جنون سوار ہے ہمیں تیاری رکھنی چاہیے. صحیح. تو جو خطے کی جو امن کی صورتحال ہے اس کو ایک طرح سے ظاہر خطرہ ہے بھارتی جارحیت سے. ایسے میں جو خطے کے دیگر ممالک ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں, یا بھارت کی یہ ایک طرح سے بی جے پی سرکار کا پولیٹیکل سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہار کے الیکشنز بھی ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. میں یہ کہنا بھی چاہ رہا تھا لیکن وہ بات ادھر نہیں آ رہی تھی. آپ نے اچھا کیا یاد کرا دیا کہ یہ ہندوستان کے موٹیو زیادہ ہیں اس قسم کے واقعات کرانے کے بنسبت کسی بھی اور فیکٹر کے, اور پاکستان کا تو زیرو ہے. ہماری کیا انٹرسٹ ہے بھائی, اگر کشمیری موومنٹ جو ہے وہ بدنام ہوگی تو ہم کیوں چاہیں گے کہ سیولینز کے اوپر کوئی واردات ہو؟ اگر سیکیورٹی فورسز پہ آتی ہے تو وہ تو چلے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے. تو پاکستان تو بالکل نہیں چاہے گا. پاکستان یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی ملٹری کنفرنٹیشن ہو, کیونکہ ہم خود مصروف ہیں, اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایشوز ہیں, یہ ٹی ٹی پی بی ایل اے سے نبڑ رہے ہیں, تو ہم کیوں کریں گے یہ؟ پھر یہ پچھلے 2 سال 3 سال سے وہاں ٹیررزم بوم کر رہا ہے, تو پاکستان میں کیوں اس کو اٹیک کرنا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اگر کشمیریوں کی لائیولیہڈ جاتی ہے. لیکن ہندوستان جو ہے وہ پچھلے 7 سے 8 سال سے وہاں پہ اتنی بڑی فوج اس نے رکھی ہوئی ہے, وہ اس نے اپنی اسٹیٹ ہوڈ ان کی لے لی ہوئی ہے. سارے کشمیری بیزار ہیں, ایون جو ہندوستان نواز کشمیری تھے, پرو انڈین کشمیری تھے, وہ بھی پریشان ہیں کہ بھائی یہ ہماری اسٹیٹ ہوڈ کیا, ہماری شناخت چلی گئی ہے, ہماری کشمیریت چلی گئی ہے. تو سب کے سب خفا ہیں. اس لیے ہندوستان جو ہے وہ یہ کام کرے تو کوئی جواز بنتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ فالس فلیگ نظر آ سکتا ہے. بہرحال پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا. اچھا, بھارت کا ایک اور زوم بھی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے تعلقات امریکہ سے بے انتہا اچھے ہیں, لیکن اس پورے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا جو بھارت کے فیور میں گیا ہو. انہوں نے تو صاف ایک طرح سے جو ان کا بیان تھا اس سے یہ یوں محسوس ہوا کہ دونوں ممالک اپنے ان تعلقات کو خود دیکھیں. اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ہندوستان دیکھیں, امریکہ کی بڑی شروع سے یہ پالیسی تھی کہ اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے مدد تو ہم آپ کی مدد کریں گے, اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ خود اپنے معاملہ, یہ انہوں نے ہمیشہ سے رکھا ہے. لیکن اس دفعہ تو ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو جائیں گے. اب ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی ریزنز نہیں, میں نے بھی آپ کو بتائی. ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, وہ انڈیا میں کوئی الیکشنز ہو رہے تھے, ابھی بہار کا الیکشن ہے, بعد میں یو پی کے اور الیکشنز آنے ہیں, تو جب بھی الیکشنز آتا ہے وہ پاکستان کو ایک بناتے ہیں. یاد ہے پلوامہ کے فوراً بعد الیکشنز ہوا, ان کو لینڈ سلائڈ وکٹری مل گئی 2019 میں. تو یہ ان کو بھی نظر آتا ہے, امریکہ کو بھی نظر آتا ہے, سب کو نظر آتا ہے. اس وجہ سے ہندوستان کو وہ رزلٹ نہیں مل رہا جس کی یہ توقع کر. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو مڈل پاورز ہیں وہ کردار ادا کریں گی.
टू श्योर मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को खुद कोई बेटर सेंस शुड प्रिवेल और उनको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान कोई कमजोरी ना दिखाए। ये बार बार कहना कि हम पार्टिसिपेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, भाई वो तो कराने नहीं चाहते इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल, ना आपको बुलाएंगे। हमें इस वक्त अपनी तैयारी रखनी चाहिए, जो हमने जवाब दिया वो दुरुस्त दिया, उससे आगे बढ़कर हमें कोई मेरे ख्याल में बयान नहीं देने चाहिए और कोशिश इंतजार करना चाहिए, तैयारी रखनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान कोई अगर करता है तो जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो इसी इशू पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, आपने देखा कि भारतीय मीडिया पर तो एक जंगी जुनून सवार है और उनके यूट्यूबर्स, उनका सोशल मीडिया, उनका मीडिया न जाने कौन कौन से अपने वेपन्स का जिक्र करता रहता है कि वो क्या कुछ पाकिस्तान पे दाग देगा। मैं ज़रा इस तैयारी के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपसे कबल एजाज चौधरी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए और उनकी इत्तलात के मुताबिक ज़ाहिर है कि तैयारी मुकम्मल भी है। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि दरअंदाजी की सूरत में मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत कहता है कि उसके पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, सो उसको सबकत है पाकिस्तान पर। मैं चाहूँगी इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा आप। जी थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत को कोई सबकत हासिल है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और उसके बाद दरमियानी रेंज वाले भी हैं, और इंडिया को मालूम है कि पूरा भारत उनकी कवरेज में है। और दूसरा, हमारे पास जो एयर डिफेंस और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो भारत से कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। और ये जो एयर, लैंड और नेवल प्लेटफॉर्म, उन सब की हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है। और सारी ऐसी कैपेबिलिटी है क्योंकि ये वो वार होती है जिसमें आपके पास वन अपमैनशिप की गुंजाइश बहुत कम होती है। जब ये मिसाइल्स पे बात जाती है तो फिर इट्स द क्वेश्चन ऑफ द राइट मिसाइल टू बी चोजन और राइट प्लेटफॉर्म और उसके राइट इफेक्ट्स। मगर उससे पहले मेरा ख्याल है ये ग्रेडेड किस्म का वो एस्केलेशन होती है, और जो ये कोशिश कर रहे हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल इज द फर्स्ट वेन्यू जहाँ पे ये लोग कोई अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे इन्होंने कोई एडवेंचरिज्म किया तो उसका क्विड प्रो को रिस्पॉन्स होता है कि अगर कुछ पोस्ट उन्होंने एक सेक्टर में लेने की कोशिश की और दूसरे सेक्टर में वो कुछ अहम पोस्ट से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी भी हमारे काबू में है। और वो ऐसा हुआ तो बालाकोट की तरह उनको एक बहुत बड़ी हजीमत का सामना होगा। जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर का ताल्लुक है तो सेफ गार्ड्स आर इन प्लेस। अब वो न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में ये जो कन्वेंशनल वॉर की स्पेस ढूंढना, ये पर्ल ऑफ हाई प्राइस होता है, और भारत को वो स्पेस मिल नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स अपना इन प्लेस किया हुआ है, फॉरवर्ड पोजिशनिंग, न्यू वॉर फाइटिंग जो कॉन्सेप्ट है, उससे जो हमारा रिएक्शन होगा कन्वेंशनल, वो उनको मालूम है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिएक्शन होगा बाय वे ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म्स एंड बाय वे ऑफ एक्चुअल मोबिलिटी ऑफ द ट्रूप्स एंड मैनूवर। और उनको मालूम है कि वो जो स्पेस ढूंढ रहे थे थ्रू देयर प्रोएक्टिव ऑपरेशंस के, वो स्लाइवर्स ऑफ लैंड ले लेंगे, एयर से कोई डिग्रेड कर लेंगे, वो उनको स्पेस डिनाई हो चुकी है बिकॉज ऑफ आवर फॉरवर्ड लीनिंग रिस्पॉन्स। हमारे जो मिसाइल्स हैं दे आर वेल कॉन्फ़िगर्ड और इन बोथ कन्वेंशनल एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन्स, और उनको जो उनका वेपन BMD सिस्टम है उसको भी पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये मल्टी प्लेटफॉर्म हमारा जो हमारे पास कैपेबिलिटी है। सो दिस दे नो वेरी वेल, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से किसी एडवेंचरिज्म की तरफ जाएंगे, और अगर जाएंगे तो they'll get a bloody nose। ओके, सो इसका मतलब भारत को भी पता है कि किस लिमिट तक उन्होंने
اس پورے سٹینڈ آف کو لے کر جانا ہے، کیونکہ پاکستان بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. ون آف دا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ان کی سائڈ کے، ان کا باقاعدہ بیان آیا ہے کہ بھارت یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ کسی قسم کا کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان جواب نہیں دے گا. وہ بہت زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس کے پورے کاؤنٹر ہونے کی. تو آوازیں تو اب انڈیا سے بھی آنی شروع ہو گئی ہیں بریگیڈیئر صاحب. لیکن اس پورے سٹینڈ آف میں ایک اور خبر بھی سامنے آئی. وہ اپنے اس جو ان کا جو بحری بیڑا ہے، جنگی بیڑا وکرانت کر کے، اس کے اوپر ان کو بڑا کوئی پرائیڈ حاصل ہے. اور بلکہ کچھ خبریں یہ بھی آئی تھیں کہ انہوں نے جو اینٹی شپ میزائل ہیں وہ بھی شاید داغے ہیں بحیرہ عرب میں. اس ایکٹ کو ایسے جس وقت تنازعات چل رہے ہوں اور اتنے کشیدہ صورتحال ہوں، اس کو کس سینس میں لیا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو صرف ایک براؤ بیٹنگ کے لیے پوسچرنگ ہوتی ہے، شارٹ اکراس دا باؤ، اور آپ ایگریسو پوسچرنگ کرتے ہیں ٹو جسٹ اسٹرینتھن آپ کا نیریٹو. اب وہ جو آپ نے ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کی، تو وہ ان کی اسٹرینتھ کے بجائے ان کی ولنریبلٹی ہے. ایکچولی ان کو اس کو چھپانا پڑے گا، کیونکہ دیٹ از اے ویری بگ پلیٹ فارم. ولنریبل ہماری وہ جو سب مرین کی زد میں ہے وہ، اور سب سے لیتھل کمپوننٹ ان نیول وارفیئر از دا سب مرینز، اینڈ پاکستان ہیز دیٹ کیپیبلٹی. اور پاکستان نے کچھ ایسی انوویشنز کر کے ان جو آبدوزوں کو لیس کیا ہوا ہے کچھ ایسے میزائل سے جو اسٹریٹجک ڈومین میں بھی انشاءاللہ استعمال ہوں گے جب وقت آئے گا. اور یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، یہ تو اٹس اے گاڈ سینٹ اپرچونٹی. اگر وہ لے کے باہر آتے ہیں، اس کو ولنریبل کرتے ہیں، تو اس کا جتنا پروٹیکٹیو سوئٹ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جو ایئر ہوتا ہے اور اس کے انڈر گراؤنڈ اس کی کچھ پروٹیکشن کے لیے لیئرز ہوتے ہیں، وہ ساری لیئر جو ہیں وہ پینیٹریبل ہیں. اور اتنی بڑی ولنریبلٹی، اتنا بڑا ایکسپوجر وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ صرف ان کی وہ بڑبولی ہے، اور they are just posturing. اوکے، they are posturing. لیکن اس پورے ریلیشنز کیونکہ اتنے کشیدہ ہیں، اور مس ایڈونچر کا آپ نے جیسے ابتدا میں بھی کہا کہ ان کی پوری کوشش تھی، لیکن ہماری فرنٹ لیڈنگ کی وجہ سے وہ ایسا کچھ کر نہیں سکے. لیکن جب کبھی تعلقات ایسے ہوں اور آپ کا دشمن ملک لائن آف کنٹرول کو ہاٹ رکھے، وہ کون سا ایکٹ ہوگا بریگیڈیئر صاحب جس کو پھر یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ دس از دی ایکٹ آف وار اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ریسپونڈ ان فل تھراٹل؟ دیکھیے، ایسکیلیشن ڈومیننس میں تو آپ کو یو اسٹارٹ ود دا اسمال اسٹیپس، فائر اکراس دا ایل او سی. پہلے تو وہ اس کو منسوخ کریں گے جو سیز فائر ہے، اور اگر وہ مشین گن اسمال آرم فائر از دا فرسٹ اسٹیپ، اس کے بعد آرٹلری فائر ایکسچینج ہے، پھر ایکچوئل جو کراس بارڈر اٹیکس ہیں. اگر وہ اس لیول تک جاتے ہیں تو پھر جیسے میں نے بتایا نا کہ کوئڈ پرو کو رسپانس میں، لائن آف کنٹرول میں ہم نے بھی ان کے اہداف ڈھونڈے ہوئے ہیں، تیاریاں کی ہوئی ہیں، ریہرسلس کی ہوئی ہیں، کانٹینجنسیز تیار ہیں، اور جو ویپنز اور فائر پلانز ہیں دے آر آل ان سنکرونیسٹی. اگر ایسا ہوا تو وہ بہت سی پوسٹوں سے خود ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور گین کیا کریں گے؟ ہزیمت. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرف جائیں گے. اگر وہ جا سکتے تو ابھی بہت پہلے تک وہ جا چکے ہوتے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ریچٹ اپ وار ہسٹوریا اتنا کر دیا ہے اور لوگوں کو موبلائز کر دیا ہے، اور آئی تھنک اس کو اپیز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹ کی وہ تلاش میں ہے. اس کے لیے ہمیں ضرور الرٹ رہنا پڑے گا. کوئی ڈرون اٹیک، کوئی ہوائی حملہ، کوئی آرٹلری ڈوئل، یا کوئی چھوٹا موٹا وہ پوسٹ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. مگر ایسا اگر وہ کریں گے تو ایسکلیشن ہوگی، اور اس کو ایک ایکول رسپانس ملے گا، اور اس رسپانس سے وہ وار آبجیکٹیوز کیا حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت ان کا جو آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹو فرنٹ نٹ کریکر سچویشن میں لے کے آئیں، تاکہ پاکستان کا جو ایفرٹ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو، اور جو ویسٹرن بارڈر سے ان کے پراکسیز ہیں ٹی ٹی پی، وہ پاکستان کو بلیڈ کرتے رہیں، اور بلوچستان میں بی ایل اے. آپ نے دیکھا ہے کہ آج بہت بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کو. 50 کی ایک تشکیل تھی جو افغانستان سے آ رہی تھی ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی، ان کو جہنم واصل کر دیا گیا. اٹس اے ویری ویری بگ سکسیس، بٹ لاسٹ سم ویئر ان دس کیکوفونی جو کہ ابھی ہمارا انڈو پاک سٹینڈ آف ہے. اور مقصد بھی ان کا یہ ہے کہ ہماری توجہ اس دہشت گردی سے ہٹے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلٹی، ہمارا جو اکنامک کنسالیڈیشن، وہ سارا پروسیس پاکستان کی سیکورٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبل ہو. اور کنٹین چائنا پالیسی میں دے وڈ لائک ٹو پلے دا رول آف ایجنٹ آرمی اور سروگیٹ، تاکہ وہ اپنی ہیجمنی برقرار رکھ سکیں، اور ان کو یہ ہیجمن بننے میں کچھ آشیرواد بھی حاصل ہے بدقسمتی سے کچھ عالمی طاقتوں کی. دوسرا ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ کشمیر میں اس
اسٹینڈ آف سے فائدہ اٹھا کے جتنا وہ کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں، کشمیریوں کی لینڈ ہتھیا سکتے ہیں، ڈیموگرافکس چینج کر سکتے ہیں، وہ کریں. پہلگام ہوا اور بہت سے لوگ اس پہ فوکس اس وقت نہیں ہے، مگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس پہلگام کی آڑ میں بہت سی کشمیری پراپرٹیز پہ قبضہ کر لیا ہے، گھروں کو ریز کر لیا ہے، مسمار کر کے لیزز کینسل کر دی ہیں. اور آبجیکٹو یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو انڈیا کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے، غیر سبجیکٹ کشمیریوں کو آ کے یہاں آباد کیا جائے، ڈیموگرافکس کو تبدیل کیا جائے، اور تاکہ اسی جو اسموک اسکرین میں دنیا کی توجہ یہ دہشت گردی کی طرف ہو، اور اس کی آڑ میں وہ اپنا مضمون جو یہ حرکت ہے انٹیگریٹ کرنے کی، کشمیریوں کو ان کی پراپرٹی سے ڈپرائیو کرنے کی اور ان کے ڈیموگرافکس تبدیل کرنے کی، وہ کر سکے. تیسرا انہوں نے وہ اچیو کرنے کی کوشش کی، وہ جو سندھ طاس معاہدے سے انہوں نے اس کو ابینس میں رکھا ہے، وہ ان کی لانگ ہیلڈ ڈیزائر تھی. اب وہ اٹ اسٹینڈز ان اے گلوبل فورم اور ناٹ، اٹ ہیز ٹو بی سین، کیونکہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس میں یونیلیٹرل ایبروگیشن کی گنجائش نہیں ہے. اس میں دونوں ممالک اگر کنسنسس سے ماڈیفائی کرنے کو تیار ہوں تو ہو سکتا ہے، مگر وہ یونیلیٹرل اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. اور اگر ایبروگیشن کے بعد وہ اس میں کوئی ایسا پانیوں کا بہاؤ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی ایسا آبی دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں، تو پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے کہ کیونکہ فوڈ سیکیورٹی اور ہمارا جو واٹر سیکیورٹی ہے، دیٹ از something which is very very important for agriculture country. اور پاکستان وہ کسی صورت برداشت نہیں کرے گا کہ اس میں پاکستان کی جو ایگریکلچرل اینڈ فوڈ سیکیورٹی امپیرل ہو. تو اس وقت وہ پاکستان اپنا حق محفوظ رکھے گا تمام آپشنز کے لیے. اس وقت تو سفارتی سطح پر اور انڈس واٹر ٹریٹی کا جو پروویژن ہے، اس کا جو میکینزم ہے، ورلڈ بینک بینگ اے گارنٹر، ورلڈ بینک کو بھی پرسویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ عالمی فورمز میں جائے، انٹرنیشنل کورٹس میں، اور جا کے بھارت کو مجبور کرے کہ وہ اس ٹریٹی کی طرف دوبارہ آئے، اور یونیلیٹرل ایبروگیشن والا جو معاملہ ہے اس سے وہ بالکل نہیں ایکسیپٹیبل. بریگیڈیئر صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. اس ریجن کے امن کو سابوٹاج کرنے کے لیے بھارت کا یہ رویہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس ریجن میں چائنا جو کہ ہمارا بہت ہی دیرینہ دوست بھی ہے، وہ آپ کی نظر میں وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ظاہر ہے وہ جتنا بھی شور شرابہ کریں، ہسٹیریا کریٹ کریں، وہ اس خطے کے امن کو کسی نہ کسی طرح امبیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے چائنا کو ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے یہ کن مقاصد کے تحت رچایا جا رہا ہے. وہ گلوبل پاور کمپٹیشن کو بہت بہتر سمجھتا ہے، ٹیرف وار کا وہ شکار ہے. اس وقت وہ اپنے جو اقتصادی کمپٹیشن ہے اس کے ساتھ نبرد آزما ہے. اس کو معلوم ہے ہمارے اینڈ بھی یہ چاہیے کہ سول اور ملٹری اعلیٰ سطح پہ فوراً ہنگامی روابط کیے جائیں چائنا سے، اور آئی ایم شیور ہو بھی رہے ہیں، اور تاکہ چائنا کے ساتھ مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ رسپانس تیار رکھا جائے سفارتی سطح پہ بھی اور ملٹری سطح پہ بھی. اور بہت سی چیزیں ایسی ہو بھی رہی ہیں اور بھارت کو اس کا ادراک ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا اس وقت میرا خیال ہے محتاط بھی ہے. اور چائنا کے سٹیکس ہیں، چائنا نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس کا جو سی پیک ہے وہ بی آر آئی کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، وہ اس کی ناکامی کسی صورت برداشت نہیں کرے گا. اور چائنا کے اقتصادی مفادات بھی ہیں اور اسٹریٹجک مفادات بھی ہیں، اور جن کے ساتھ ہمیں ایک ہم آہنگ ہو کر بھارت کی اس مضموم جو ان کے مقاصد ہیں اس کا سامنا کرنا چاہیے. اور چائنا کے ساتھ آئی تھنک چائنیز فیکٹر از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا، تو جو مڈل پاورز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت کو اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ دے ہیو ٹو ڈیفیوز دا سچویشن اور ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا پہلے؟ دیکھیے تمام جو اس وقت گلوبل پاورز ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ بھارت کو روکیں، کیونکہ بھارت از ناٹ ان دا رائٹ. یا تو نا کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق کوئی وائلیشن ہوئی ہو یا ایگریو پارٹی ہو. اب دنیا کو بھی سمجھ آ گیا ہے، سمجھوتا ایکسپریس، بالا کوٹ، یہ والا انسیڈنٹ، یہ ان کا وتیرہ بنتا جا رہا ہے کہ دے ہیو بین ریپیٹنگ دا سیم اسکور شیٹ. سنگنگ فرام دا سیم اسکور شیٹ لیڈس ٹو
बोर्डम। तो लोग भी अभी उसको समझ गए हैं और आलमी ताकतों में गो एक आलमी ताकत ऐसी है जो भारत को आशीर्वाद देती है, उसको उसने रीजनल सरोगेट का रोल तफवीज किया हुआ है और उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में जो भारत अगर रीजनल हेजेमन बनता है तो उसको इजाजत है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ये पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि इंडो पैसिफिक अलायंसेस जो कंटेन चाइना के लिए बनी हुई हैं, ऑकस है, स्क्वाड है, क्वाड है, उसमें भारत का रोल एटलीस्ट अमेरिका के लिए बहुत अहम है। क्या वो भारत को इस जंग में मुलव्वस होने से रोकेगा? ये इट्स अ बिग क्वेश्चन, मगर मेरे ख्याल में उसको रोकना चाहिए, क्योंकि भारत अगर ऐसी जंग में इन्वॉल्व हो जाएगा जिसमें उसको सुबकी का सामना अल्टीमेटली करना पड़ेगा, तो फिर वो इंडो पैसिफिक अलायंस में जो कंटेंट चाइना रोल उसको दिया गया है उसमें उसकी रेपुटेशन को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। सही सही। तो ये जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो बयान आया था सदर ट्रंप का, उससे तो ये अखज़ किया जा रहा था कि शायद वो भी इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहे और उनको भी ये समझ में आ गया है कि भारत का तो ये वतीरा है कि अपने किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए या जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान फोबिया है उनको, कि खुद कराया और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। कहीं इलेक्शन हुए फ़ौरन एंटी पाकिस्तान बयानियाँ शुरू कर दिया, नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया, और इसीलिए शायद इस मरतबा उन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं, सिवाय इसके कि दोनों ममालिक अपने रिलेशंस को खुद देख लें। ये डिप्लोमेटिक फटीग है मेरे ख्याल में जो दुनिया को इस वक्त हो गई है। अमेरिका भी उसमें शामिल है, वो समझ गया है कि भारत और इनके जो आपस में ये डिफरेंसेस हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा प्ले अप किया गया तो शायद अमेरिकी मफादात भी खतरे में पड़े। मगर ये तो एक ऑप्टिक्स हैं, दर हकीकत अंदर खाने क्या हो रहा है, कैसे भारत को इमदाद दी जा रही है या उसको कैसे रोका जाएगा, ये हमारी सिफारत का कमाल होगा। क्योंकि इस वक्त हमें न सिर्फ चाइना की तरफ देखना चाहिए, अपने हलीफ दीगर ममालिक हैं जिसमें मशरिक वस्ता के ममालिक हैं, मुसलमान, तुर्की है और यूरोपियन यूनियन है, उनको भी कन्विंस करना चाहिए कि इस मैडनेस से भारत को रोका जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।